بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دو ہستیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یعنی ان کے والدین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کو کافر قرار دے دیا گیا۔ جن دو ہستیوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہم السلام، ان دونوں کو بھی کافر قرار دے دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے اور جنگیں کرتے رہے، ان کو مسلمان تو کجا بلکہ صحابی اور بلند ترین مقام بھی دے دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کو کافر بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے والوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا۔ کل یہ سارا کھیل بعض جھوٹے راوی اور صحابی کر رہے تھے۔ بعض صحابی بلا شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے راوی ہو سمپل یا کوئی اس زمانے کا صحابی ہو، وہ قطعاً جھوٹا تھا۔ آج یہ کام کر رہے ہیں بعض صحافی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل مولا امیر المؤمنین کے القاب کو دوسروں کو دیا جا رہا تھا، ان کے فضائل کو چھپایا جا رہا تھا، کرار غیر فرار کو بدنام کیا جا رہا تھا اور فراریوں کو کرار بنایا جا رہا تھا۔ آج اینن یہی کام ہو رہا ہے کہ ترکی کے صدر کو میڈیا پر مجاہد بنایا جا رہا ہے۔ یہ ترکی کا وہ صدر ہے اور اس ملک کا صدر ہے کہ جس کا ہمیشہ اسرائیل سے تعلق رہا اور تجارت چل رہی ہے اور اچھے تعلقات رہے، آنا جانا بھی ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ شراب پیتے ہوئے درجنوں فوٹوز بھی موجود ہیں۔ یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر کوئی کھانا حرام نہیں ہے، حتیٰ سور کا گوشت ملتا ہے۔ یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر ہر طرح کی فلمیں الاؤ ہیں، بنانا بھی اور بیچنا، حتیٰ جن میں جنسیات دکھائی گئی ہوں۔ یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر ہر طرح کا جنسی گناہ الاؤ ہے اور ایک ہی جنس کے افراد کی شادیاں بھی الاؤ ہیں، اور ان کی پریڈ بھی ہوتی ہے کہ جو عالم اسلام میں شاید ہی کہیں ہوتی ہو اتنی بڑی پریڈ، کہ جتنی بڑی ان کی پریڈ ترکی میں ہوتی ہے۔ یہ وہی اردوغان ہے کہ جس نے عراق اور شام کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک کو پیش کیا ISIS کو، اور دنیا جانتی ہے کہ ISIS کو بنانے والے کون تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ملک پیش کر رہا تھا ISIS کے لیے اردوغان، اور ISIS کے زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا اسرائیل میں۔ اور یہ وہی ISIS والے تھے کہ جن کا نعرہ تھا حضرت زینب کے روضے کو مسمار کرنے کا، جن کا نعرہ تھا کربلا اور نجف کو ویران کرنے کا، جن کا نعرہ تھا کاظمین اور سامرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کی قبور کو برباد کرنے کا۔ یہ وہی ISIS والے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یونس کے مزار کو دھماکے سے اڑا دیا، اور یہ وہی ISIS والے ہیں کہ جن کو فیسلیٹ کرتا تھا یہی اردوغان، اور ان کے پیسوں کا بندوبست بھی اس طرح سے ہوتا تھا کہ عراق کا، کردستان کا سارا تیل ترکی کے راستے بلیک مارکیٹ میں بکتا تھا، اردوغان بھی لوٹتا تھا، اس کا داماد بھی لوٹتا تھا، اور اس کے بعد ISIS والوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا۔ یہ وہی اردوغان ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کردوں کو مار دیتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے چند سوشل میڈیا کے کھلاڑی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے سے آپ کی اپنی شخصیت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ لوگ خبریں بنانے والے ہیں کہ نیتن یاہو سے سوال ہوا کہ آپ اپنے 3 دشمنوں کا نام لیں، تو اس نے ایران نہیں بلکہ ترکی بلکہ اردوغان کہا۔ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنانے والے ہیں کہ ترکی کے مرد مجاہد اردوغان نے فلسطین میں PLO بنا دی اور وہاں پر اپنا ایک فوجی بھیج دیا جس کا نام ہے یاسر عرفات، اور یاسر عرفات کی مدد کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست سے یعنی حافظ الاسد سے کہہ کر یاسر عرفات کی مدد کرائی۔ لگتا ہے تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنائیں گے کہ آیت اللہ موسیٰ صدر کو بھی مرد مجاہد اردوغان نے لبنان میں
अमल मलेशिया बना के दे दी और ये अमल मलेशिया फ्लैंगस से लड़ रही है फ़लस्तीनी मुसलमान मुजाहिदों के लिए। मुमकिन है थोड़ी देर में आप खबर बना दें कि मर्द मुजाहिद उर्दुगान के इसरार पर तुर्की के मुफ्ती आज़म आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद रूहुल्लाह मूसवी अल ख़ुमैनी ने यौमुल क़ुद्स का ऐलान कर दिया। या ये कि आप खबर बना दें कि इस वक्त के बड़े आलिम दीन जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है, आयतुल्लाह अल उज़्मा ख़ामनाई, वो इस वक्त इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं और डट के खड़े हुए हैं। ये भी आप खबर बना सकते हैं कि मर्द मुजाहिद उर्दुगान ने हिज़्बुल्लाह बना दी और अपने एक चचाजाद भाई हसन नसरुल्लाह को उसका सरबरा बना दिया। आप ये भी खबर बना सकते हैं कि तुर्की की सिपाही पासदारान इस वक्त शाम में और लुबनान पहुंच चुकी है। भाई ये झूठी खबरें बनाना छोड़ो, अपनी हैसियत इससे ख़राब होती है। हम जानते हैं कि ये खबरें आप सिर्फ इस वजह से बना रहे हैं कि कहीं आलम इस्लाम में अली और औलाद अली का असर ना हो जाए। आपको परेशानी यह है कि कहीं लोगों के दिल अहले बैत के लिए नरम ना हो जाएं। ये शख्स कि जिसने आज तक दुनिया के किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय ज़बान चलाने के, क्या इसकी अपनी फौज नहीं है? क्या इसकी अपनी फौज शाम में जाकर बशारुल असद को तंग कर सकती है? कौन सा बशारुल असद कि जिसने इसके ISIS वालों को मारा? कौन सा बशारुल असद कि जो फ़लस्तीन का तरफदार है? कौन सा बशारुल असद कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ है? तो आपने ये सवाल नहीं किया कि इसकी फ़ौज जब बशारुल असद के मुल्क को डिस्टर्ब कर सकती है तो वो फ़लस्तीन भी चली जाए। यहां से पता चलता है कि कल थे झूठे रावी और बाज वो झूठे अफराद के खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो कि जिन्होंने रसूल अल्लाह के वालिदैन को काफिर बना दिया, रसूल अल्लाह के मुहाफिज और पालने वाले चचा और दादा को काफिर बना दिया, और रसूल अल्लाह से जंग करने वालों और हमले करने वालों को और रसूल अल्लाह के चचा के कलेजा चबाने वालों को इस्लाम का मुहाफिज बना दिया। ऐनन आज यही काम हो रहा है। हर गुनाह जिसकी कस्टडी में हो रहा है, हर गुनाह जिसकी छतरी में हो रहा है, उसको मर्द मुजाहिद बनाया जा रहा है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला इस दफ़ा खालिद मशअल और इस्माइल हानिया को इतनी तौफीक अता फरमाए कि अपने साथियों और अपने मददगारों, चाहे वो ईरान के हों, चाहे शाम के हों, चाहे लुबनान के हों, उनको छोड़कर दुश्मन के कैंप में ना जाएं और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के मुताबिक अमल करें। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम दुनिया के मज़लूमों की हिफाजत फरमाए, खुसूसन फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।